اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ جناب خضر تھے۔ آتیناہ رحمتم من علمنا، ہم نے اس بندے کو اپنے پاس سے رحمت دی، وعلمناہ من لدنا علما، اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا۔ جس بندے سے ملاقات ہوئی میں تفصیل آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ حضرت خضر کی تلاش میں نکلے، اور ساتھ میں حضرت یوشع بن نون کو بھی آپ نے رکھ لیا۔ ایک بھونی ہوئی مچھلی زنبیل میں رکھ لی، اور یوشع بن نون سے فرما دیا کہ جہاں پر یہ مچھلی زندہ ہو جائے تو مجھے بتا دینا، کیونکہ وہی ہماری منزل ہوگی۔ جب چلتے چلتے ایک چٹان کے پاس پہنچے تو حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے، اور وہیں پر وہ مچھلی زندہ ہو گئی، اور وہ سرنگ بناتی ہوئی دریا میں پیر گئی۔ وہ مچھلی جدھر جدھر سے گزری ادھر ایک خشک راستہ اللہ پاک نے بنا دیا۔ حضرت موسیٰ بیدار ہوئے، مگر حضرت یوشع بن نون ذکر کرنا بھول گئے اور آگے چلتے رہے۔ پھر بھوک لگی تو حضرت موسیٰ نے حضرت یوشع بن نون سے وہ مچھلی مانگی کہ اس میں سے کچھ کھا کر کے اور آرام کریں۔ تو حضرت یوشع بن نون نے عرض کیا کہ حضور، جب ہم چٹان پر رکے ہوئے تھے تو وہیں پر وہ مچھلی عجب طریقے سے سمندر میں سرنگ بناتی ہوئی پیر گئی، اور آپ نے مجھ سے کہا بھی تھا کہ جہاں پر یہ مچھلی زندہ ہو جائے مجھے بتانا، لیکن شیطان نے مجھے بھلا دیا اور میں آپ سے اس کے زندہ ہونے کا ذکر نہ کر سکا۔ تو حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ذالک ما کنا نبغی، کہ وہی تو ہماری منزل تھی۔ پھر نشان قدم دیکھتے ہوئے واپس آئے، اسی چٹان کے پاس پہنچے تو وہیں پر دریاؤں کا سنگم تھا۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ وہیں پر آب حیات کا چشمہ جاری تھا جس کی وجہ سے وہ مچھلی زندہ ہو گئی۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت یوشع بن نون نے وضو کیا تھا، تو وضو کا پانی جب اس مچھلی پر پڑا تو اسی پانی کی برکت سے وہ زندہ ہو گئی۔ تو اس سے اللہ کے نیک بندوں کے باقیات سے تبرک حاصل کرنے کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ جب وہ واپس پلٹتے ہوئے اسی چٹان پر پہنچے تو اللہ فرماتا ہے فوجد عندہ عبدا من عبادنا، تو وہیں پر یعنی اسی چٹان کے پاس ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، خاص بندوں میں سے ایک بندہ جن سے ملاقات کرنے کا حکم دیا گیا تھا حضرت موسیٰ کو، جن کی کھوج میں وہ نکلے تھے، جن کا نام خضر ہے۔
خضر کا معنی ہوتا ہے سرسبزی اور شادابی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت خضر جہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے، جہاں کہیں پر بھی، تو اگر زمین کا وہ حصہ بنجر ہوتا، سبزہ اگنے کے قابل نہ بھی ہوتا، تو اللہ رب العزت حضرت خضر کی برکت سے اس بنجر زمین پر بھی سبزہ اگا دیتا تھا۔ اسی وجہ سے ان کو خضر کہا جاتا ہے۔ تو حضرت خضر وہیں پر موجود تھے، ایک چادر اوڑھے ہوئے، سر پہ چادر ڈالے ہوئے۔ حضرت موسیٰ نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضرت خضر نے اپنے سر پر سے چادر ہٹائی اور یہ کہا کہ اس دنیا میں سلامتی کہاں ہے؟ اس دنیا میں سلامتی کہاں ہے؟ پھر اس کے بعد پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو کہا کون موسیٰ؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل کا موسیٰ اور ان کا رسول۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ نے یہ عرض کیا تھا، اس لیے کہ دونوں نبی ہیں، صحیح ترین قول کے مطابق۔ میں بتا چکا ہوں کہ حضرت خضر کے بارے میں علماء اہل سنت کے دو اقوال ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ ولی تھے۔ اکثر علماء کا کہنا اور زیادہ صحیح یہی ہے کہ وہ نبی تھے۔ کیا تھے؟ نبی تھے۔ تو حضرت موسیٰ نے ان سے یہ کہا کہ کیا آپ ہمیں اپنے ساتھ رکھیں گے تاکہ اللہ پاک نے جو آپ کو علم عطا کیا ہے اس علم میں سے آپ مجھے بھی سکھائیں۔ وہ پورا واقعہ آگے آتا ہے۔ تو میں نے جو یہ عرض کیا کہ اکثر علماء کے قول کے مطابق حضرت خضر نبی ہیں اور یہی زیادہ صحیح ہے، اس کے حوالے سے کئی ساری دلیلیں علماء نے دی ہیں، جن میں سے ایک دلیل میں نے آپ کے سامنے بیان بھی کی تھی پہلے۔ اور اس آیت کریمہ میں آیت نمبر 66 میں اللہ رب العزت نے حضرت خضر کا جس انداز میں تذکرہ فرمایا ہے، اس سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ نبی تھے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، کہ ان دونوں حضرات نے یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع بن نون نے اسی چٹان کے پاس ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندہ پایا، خاص بندہ پایا۔ اور قرآن مجید میں اس انداز میں مخصوص بندے کے ساتھ تذکرہ کرنے کا جو ایک اللہ رب العزت کی عادت جاریہ ہے، تو قرآن میں اس قسم کا تذکرہ انبیاء کا ہی آیا ہے۔ جیسے آقا کریم کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، یعنی کہ لوگوں اگر تمہیں شک ہو اس بات پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، یعنی قرآن پر، عبدنا اپنے بندے پر، خاص بندے پر، اس سے مراد ہمارے آقا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان جہاں پر معراج کے حوالے سے آیا ہے، تو اللہ رب العزت نے 15ویں پارے کی جو شروعات ہے سورہ اسراء کی پہلی آیت کریمہ، اس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے خاص بندے کو رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو وہاں پر خاص بندے کے حوالے سے ہمارے آقا کا ذکر ہے۔
اور یہاں پر حضرت خضر کا بھی جو بیان آیا ہے تو اللہ رب العزت نے فوجد عبدا من عبادنا فرمایا ہے کہ ان دونوں حضرات نے اس چٹان کے پاس ہمارے خاص بندوں میں سے ایک بندہ پایا، خاص بندوں میں سے۔ یہ انداز بیان قرآن مجید کی دوسری جگہوں میں جب اپنایا گیا ہے تو وہاں پر انبیاء کرام کا تذکرہ آیا ہے، لہٰذا یہاں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت خضر نبی تھے۔ یہ تو ایک پہلی دلیل اسی آیت کریمہ میں ہے۔ دوسری دلیل اسی آیت کریمہ میں آگے ہے، اللہ پاک فرماتا ہے آتیناہ رحمتا من عندنا، کہ ہم نے اس بندے کو اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی، اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی۔ اور کچھ علماء تفسیر نے رحمت کی تفسیر نبوت سے کی ہے کہ ہم نے انہیں نبوت عطا کی تھی۔ تو یہ انداز کہ رحمت عطا کی تھی، اس حوالے سے بھی قرآن میں دیگر انبیاء کا تذکرہ آیا ہے۔ ایسے ہی فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، کہ ہم نے انہیں یعنی خضر کو علم لدنی عطا کیا تھا، اپنا علم لدنی خاص علم عطا کیا تھا۔ تو یہ انداز بھی بتاتا ہے کہ حضرت خضر نبی ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے انہیں علم دیا تھا اپنے پاس سے، خصوصی علم۔ اور اللہ رب العزت انبیاء کرام کو ہی ڈائریکٹلی علم عطا فرماتا ہے، باقی جتنے اولیاء کو علم حاصل ہوتا ہے وہ سب کا سب انبیاء کرام کے واسطے سے ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ پاک اپنے پاس سے خصوصی علم کا تذکرہ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں عطا کیا تھا۔ حالانکہ یہ جو تین دلیلیں اس آیت کریمہ میں موجود ہیں یہ اشاراتی دلیلیں ہیں جن پر کوئی بھی اعتراض کر سکتا ہے، اور دلیل قطعی اور یقینی نہیں ہے یہ۔ لیکن ایک اور دلیل جو کہ وہ بھی تو اشاراتی ہے لیکن ان تینوں دلائل سے کچھ زیادہ مضبوط دلیل ہے کہ حضرت خضر نبی تھے۔ وہ کیا ہے؟ میں نے بتایا تھا آپ کو، مختصراً بتا دوں کہ اس کائنات میں جو معاملات رونما ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے تکوینی، دوسرا ہے تشریعی۔ تشریعی وہ معاملات ہیں اس دنیا میں ہونے والے جو کہ شریعت کے دائرے میں آتے ہیں، جیسے کہ جائز ناجائز، حلال حرام، فرض واجب کا ہم فیصلہ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، وہ معاملات تشریعی ہیں۔ اور کچھ معاملات وہ ہیں جو تکوینی ہیں۔ تکوینی یعنی کہ شریعت کے دائرے میں وہ نہیں آتے، ان کے بارے میں جائز ناجائز نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ رب العزت کے احکام سے تمام معاملات رونما ہوتے ہیں، جیسے کسی کو مرض دینا، کسی کو شفا دینا، کسی کو خوب مال و دولت عطا کر دینا، کسی کو تجارت میں نقصان دے دینا، کسی کی زندگی، کسی کی موت، یہ سارے معاملات جو ہیں تکوینی معاملات ہیں۔ اور جو معاملات تکوینی ہیں ان کے وہ شریعت کے دائرہ کار سے باہر ہے، مطلب کہ ان کے حوالے سے تکوینی کے معاملات میں جائز ناجائز کا تعین نہیں ہوتا، حلال حرام کا تعین نہیں ہوتا، لیکن جو معاملات تشریعی ہیں وہ شریعت کے دائرہ کار میں ہیں، ان کے بارے میں جائز ناجائز حلال حرام کی تفریق کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں پر حضرت خضر نے آگے چل کر کے ایک شخص کی کشتی میں چھید کر دی تھی، تو ظاہر ہے یہ معاملہ تشریعی تھا۔ کیا تھا؟ تشریعی تھا، کیونکہ اگر مان لیا جائے بالفرض کہ کسی کو کشف کے ذریعے پتہ چل بھی جائے کہ کسی کی گاڑی کو آگے جا کر کے کوئی چھیننے والا ہے، ڈاکہ پڑنے والی ہے، کوئی کشف سے یہ بات پتہ کر بھی لے، تو پھر بھی اس کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا کہ اس گاڑی میں کوئی عیب کر دے، اس کی سیٹ اکھاڑ دے، اس کی ٹنکی نکال دے، یہ اجازت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہوگا تب ہوگا، لیکن ابھی ہم کسی کا نقصان نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ شریعت میں
ناجائز ہے۔ ایسے ہی کشف کے ذریعے کسی بچے کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ بچہ بڑا بن کر کے بڑا چور ڈاکو بدماش نکلے گا بڑے ہو کر کے، پھر بھی ہم اس بچے کو مار نہیں سکتے کیونکہ شریعت میں حرام ہے۔ ہاں جب وہ جرم کرے گا تو اس وقت کا معاملہ الگ ہے، اس وقت اس کو جو قرار واقعی سزا ہوگی دی جائے گی، لیکن جرم کرنے سے پہلے کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ اور حضرت خضر نے کیا کیا؟ ایک کشتی میں چھید بھی کر دی اور ساتھ ہی ساتھ آگے جا کر کے ایک بچے کو قتل بھی کر دیا، اور فرمایا کہ یہ بچہ آگے چل کر کے بڑا ہوتا، کافر بنتا، ماں باپ کو فتنے میں ڈالتا، لہٰذا رب نے چاہا کہ اس بچے کی جگہ پر کوئی دوسرا نیک اور صالح بچہ عطا کرے اس کے ماں باپ کو۔ تو بچوں کو قتل کرنا، جو ایک بچے کو قتل کیا حضرت خضر نے، کشتی میں چھید کرنا، یہ معاملات تشریعی ہیں، یعنی شریعت کے دائرۂ کار میں آتے ہیں۔ اور حضرت خضر کو اگر کشف کے ذریعے پتہ چل بھی گیا تھا کہ آگے جا کر کے کشتی کو کوئی بادشاہ چھین لے گا، یا آگے جا کر کے یہ بچہ جو ہے کافر ہوگا، فاسق و فاجر ہوگا، ماں باپ کو فتنہ میں ڈالے گا، پھر بھی محض کشف کی وجہ سے ان کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ بچے کو قتل کر دیتے، کشتی میں چھید کر دیتے، کیونکہ کسی جان کو لینے کی جو حرمت ہے کہ وہ حرام ہے، یہ دلیل قطعی سے ثابت ہے، یقینی دلیل سے۔ کسی کے مال میں نقصان نہ کرنا حرام ہے کہ آپ کسی کے مال میں کوئی نقصان کرے، یہ دلیل یقینی سے ثابت ہے۔ اور کشف جو ہے یہ دلیل یقینی نہیں ہے بلکہ دلیل ظنی ہے، یعنی اس میں شک کا احتمال ہے۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ کشف کے ذریعے ہمیں جو بھی پتہ چلتا ہے ہم اس کو پہلے قرآن و سنت پر پیش کرتے ہیں۔ اگر قرآن و سنت سے کشف کی تائید مل جائے فبہا، ورنہ ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی کشف پر عمل کرنا بھی، یا کشف صحیح ہے یا غلط، اس کا فیصلہ قرآن و حدیث ہی سے کیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث دلیل یقینی ہے، کشف دلیل یقینی نہیں ہے بلکہ دلیل ظنی ہے، یعنی اس میں شک کا پہلو موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کشف شیطان کی وجہ سے آیا، ہو سکتا ہے، کیونکہ شیطان تو انسان کی رگے جاں میں گھس کر کے وسوسہ ڈالنے پہ قادر ہے، تو ہو سکتا ہے وہ کشف شیطان کی جانب سے ہو۔ لہٰذا جس کشف کی تائید اور تصدیق قرآن نہ کرے، حدیث نہ کرے، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، وہ دلیل ظنی ہے، دلیل قطعی نہیں ہے۔ حضرت خضر نے ایک بچے کو قتل کیا، حضرت خضر نے ایک کشتی میں سوراخ کر دی جو کہ شرعاً دلیل یقینی سے ناجائز تھا۔ اب ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ جو کام کیا ناجائز کام تو نہیں کیا، انہوں نے جو کشتی میں چھید کی ناجائز کام تو نہیں کیا، جائز ہی کیا اپنے اعتبار سے۔ بچے کو قتل کر دیا، ناجائز کام تو نہیں کیا، جائز ہی کیا، تو شریعت میں تو ناجائز ہے، تو ان کے لیے کیسے جائز ہو گیا؟ اگر کوئی کہے کشف کے ذریعے ان کو پتہ چل گیا لہذا جائز ہو گیا، تو اس پر سب سے بڑا سوال یہی ہوگا کہ کشف کے ذریعے شریعت کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کشف میں شک ہوتا ہے، شریعت میں شک نہیں ہوتا، لہذا ماننا پڑے گا کہ حضرت خضر نے جو کشتی میں چھید کیا یہ اللہ کی وحی کے ذریعے کیا، جو بچے کو قتل کیا وحی کے ذریعے کیا، اور وحی دلیل یقینی ہے، تو وحی کے ذریعے شریعت کو منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ وحی کے ذریعے اگر پہلے کسی دلیل یقینی سے کوئی کام ناجائز ہو پھر وحی آ جائے کہ جائز ہے تو اب جائز ہے، تو حضرت خضر کے اوپر وحی آئی کہ اس بچے کو قتل کر دے، اس کشتی میں چھید کر دے، تو انہوں نے کیا، تو دلیل یقینی کے ذریعے انہوں نے کیا، اور جب وحی آئی تو نبوت ثابت، تو اللہ کے وہ نبی ہیں، یہ زیادہ صحیح قول ہے۔ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، کہ دونوں نے وہاں پر ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا، آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، اس بندے کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا،
اور اس بندے کو اپنا علم لدنی عطا کیا۔ علم لدنی، علم لدنی کسے کہتے ہیں؟ جو علم بغیر کسی استاذ کے سکھائے ڈائریکٹلی رب کی جانب سے عطا ہو، اسے علم لدنی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، علم ایک نور ہے جو نبی کریم کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کے احوال کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ علم کس کے ذریعے؟ آقائے دو جہاں کے اقوال، احادیث، قرآن۔ اس لیے کہ قرآن جو ہے یہ وحی الہی ہے، لیکن زبان رسول ہی سے تو ہم نے سنا ہے۔ تو نبی کے اقوال سے مراد حدیث اور قرآن، اور افعال سے مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کیا، اور احوال سے مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احوال تھے کہ عاجزی، انکساری، رحمت، بغض و حسد سے دور رہنا، سب کو عطا کرنا، یہ جو احوال ہیں، جو قلبی حالتیں، تو اقوال، احوال اور اعمال کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے۔ آقائے دو جہاں، گویا کہ علم کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے آقا کی ذات کے بنا کوئی شخص کہیں اور سے علم حاصل نہیں کر سکتا۔ علم کا مرکز ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہی علم ہے۔ اب جو آقا کریم کے اقوال کا علم ہوتا ہے، احوال کا علم ہوتا ہے، یا آقا کریم کے افعال کا علم ہوتا ہے، دو واسطے سے ہوتا ہے۔ یا تو سیکھ کر کے، اپنی محنت اور کوشش سے، اساتذہ کی بارگاہ میں زانو تلمذ کر کے، تو وہ ہے علم کسبی، جو کسب کے ذریعے اور محنت کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک اس کی صورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ڈائریکٹلی عطا کر دیا جائے، ڈائریکٹلی عطا کر دیا جائے، اسے علم لدنی کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے عطا کر دیا۔ اور علم لدنی جس کے پاس ہو تو اسے کسی استاذ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی بارگاہ میں جا کر زانو تلمذ کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، مجھ کو علم و ادب ڈائریکٹلی میرے رب نے سکھایا ہے اور بہترین سکھایا ہے۔ قرآن میں آیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وہ رحمان ہے، الرحمن وہ رحمان ہے، علم القرآن، اس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ وہ قرآن جس میں ہر چیز کا تفصیلی بیان ہے، جب قرآن سکھا دیا اور قرآن میں ہر چیز ہے تو پھر کون سی چیز سیکھنے سے رہ گئی؟ علم القرآن، اور قرآن میں کیا آیا ہے؟ تبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان۔ کوئی ایسی خشک و تر چیز نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو، اور سکھایا کس نے؟ اللہ پاک نے۔ علم القرآن، ہم نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا۔ اب سکھانے والی ذات رب کی، سیکھنے والی ذات ہمارے آقا کی، اور کیا سکھایا جا رہا ہے؟ قرآن، جس میں کل کائنات کا روشن بیان ہے۔ اب بتائیں، انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو اس کے علم میں جو کمی رہ جائے، نقص رہ جائے، تین ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو استاذ میں کمال نہ ہو، یا تو استاذ میں کمال نہ ہو، استاذ اتنا قابل شخص نہ ہو، یا تو شاگرد میں استعداد نہ ہو سیکھنے کی کہ وہ سیکھ نہ سکے، یا تو جو کتاب پڑھ رہا ہے اسی کتاب میں کوئی کمی ہو۔ انہی تین صورتوں میں علم میں کمی رہتی ہے، یا تو استاذ میں کمال نہیں، یا تو شاگرد میں استعداد نہیں، یا تو کتاب ہی ناقص، تب علم کم رہتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں کہ آپ کو سکھایا رب نے، جو رب العالمین ہے، علیم و خبیر ہے، اور جس کی بارگاہ میں نقص کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔
جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے۔ لفظ اللہ کی جب ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ نام ہے اس ذات کا المستجمعی لجمیع صفات الکمال، جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہو، یعنی کوئی ایسی صفت نہیں جس میں کمال ہو اور وہ رب کی ذات میں موجود نہ ہو، کوئی ایسا کمال نہیں ہے۔ ہاں، نقص سے اللہ پاک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نقص کی یہ اللہ رب العزت کی ذات و صفات کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ ان اوصاف سے متصف ہو جن میں نقص ہو، جن میں کوئی کمی ہو، جن میں کوئی عیب ہو۔ جن میں کمال ہے اللہ رب العزت کی ذات و صفات ان تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ تو اللہ پاک سکھانے والا، تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے۔ سیکھنے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی استعداد میں کیا کمی ہو سکتی ہے؟ کمی ڈھونڈنے والے 14 صدیوں سے ڈھونڈ رہے ہیں لیکن آج تک نہیں تلاش کر پائے، ہے کہ نہیں ہے؟ مطلب دیکھیں نا، کوئی ذات ایسی ہوتی ہے جس کے بارے میں کسی نے تحقیق ہی نہیں کی اور وہ پردے خفا میں پڑی رہی، اس ذات کا کوئی گنگان کرے تو کسی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ آئیں محققین داد تحقیق دیں، تب سمجھ میں آئے کہ ان کا اخلاق کیسا، ان کا کردار کیسا، ان کی صلاحیتیں کیسی۔ لیکن کوئی ایسی ذات ہو جس کے بارے میں اپنے تو ازراہ محبت تحقیق کریں، اپنے ماننے والے غلام خادم تو عقیدت و محبت کے نذرانے پیش کریں ہی، لیکن صرف کمی تلاش کرنے کے لیے ہزاروں دشمن پیچھے پڑے ہوں کہ کہیں سے ایک کمی مل جائے، اور وہ بھی 2-4 سال نہیں بلکہ 14 صدیوں سے 1400 سال گزر گئے اور تلاشے جا رہے ہیں کہ ذات میں کوئی کمی ملے، صفات میں کوئی کمی ملے، اخلاق میں کوئی کمی ملے، افعال میں کوئی کمی ملے، نہیں ڈھونڈ پایا کسی نے۔ 14 صدیاں بیت گئیں، اور بعد والے جو کہ کتاب پڑھ کے مطلب تلاشتے ہیں وہ کہاں سے ڈھونڈ پائیں گے، جبکہ جو سفر و حضر کے ساتھی تھے، جو آقا کریم کی زندگی کو بالکل کھلی کتاب کی طرح دیکھتے تھے، وہ صادق و امین کہہ کر پکارا کرتے تھے، انہیں کوئی کمی نہیں ملتی تھی۔ جان کے پیاسے ہیں، یہ پورا پروپیگنڈا پھیلا رکھا ہے آقا کریم کے خلاف، لیکن جب امانت رکھنے کی باری آتی ہے، کوئی مال، کوئی سونا، کوئی چاندی، تو کاشانہ محمد سے بڑھ کر سیف اور محفوظ کاشانہ انہیں کوئی نہیں ملتا، ہے کہ نہیں؟ وہ ہزاروں کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے وہ جھوٹ ثابت ہو جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آقا دو جہاں کو جھوٹا کہنے سے بھی وہ کترا رہے ہیں کہ نہیں، اگر ہم جھوٹا کہتے ہیں تو پوری دنیا ہمارے منہ پہ آ کر کے بولے گی کہ اس ذات کو تم کیسے کہہ سکتے ہو جس کی زبان نے کبھی سچ کے علاوہ کچھ بولا ہی نہیں۔ تو جو سامنے موجود تھے، سفر و حضر کو دیکھ رہے تھے، خلوت و جلوت کو جو دیکھ رہے تھے، جن کے سامنے آقا کریم کی عائلی زندگی، معاشرتی زندگی، اقتصادی زندگی، سیاسی زندگی، ازدواجی زندگی، پوری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح تھی، جب وہ نہ تلاش کر پائے تو بعد میں کتاب پڑھ کر کہاں سے لوگ تلاش کر پائیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ہمارے آقا سے بڑھ کر کے استعداد کا مالک کوئی اور شاگرد کہاں مل سکتا ہے؟ سکھانے والا اللہ، سیکھنے والے ہمارے آقا، اللہ کی ذات عالم وجوب میں بے عیب اور بے مثل، ہمارے آقا کی ذات عالم امکان میں بے عیب اور بے مثل۔ اور کیا سکھایا؟ قرآن۔ کیا پڑھایا؟ قرآن، جو کہ تبیان لکل شیء، ہر چیز کا روشن بیان، کوئی خشک و تر نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اللہ فرماتا ہے ما من رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، او کما قال اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کتاب میں کچھ نہیں چھوڑا، کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جو قرآن کے اندر موجود نہ ہو۔
اتنی کامل کتاب، کامل ذات ایک کامل شخص کو پڑھا رہی ہے اور اس کے علم میں کوئی کمی رہ جائے؟ ہے کہ نہیں؟ پڑھایا تو ایسا پڑھایا کہ پوری کائنات اس کے سامنے بالکل واضح ہو گئی، اور فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب ہم نے جب پڑھایا تو سب پڑھا دیا، ہمارے پاس کیا کمی تھی کہ جو میں نہیں پڑھاتا؟ تمہارے اندر کیا کمی تھی جو تم سیکھ نہیں پاتے؟ لہذا جب پڑھایا تو سب پڑھا دیا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اور ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب جو تم نہیں جانتے تھے سب بتا دیا، جو نہیں جانتے تھے۔ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، دو ہی آپشنس ہیں، ایک ہے جاننا، ایک ہے نہیں جاننا، کوئی تیسرا آپشن ہے نہیں۔ ایک ہے جاننا، ایک ہے نہیں جاننا۔ انسان اپنے جاننے کی فہرست بنا سکتا ہے کہ میں یہ جانتا ہوں، یہ جانتا ہوں، یہ جانتا ہوں، یہ جانتا ہوں، لیکن جن چیزوں کو نہیں جانتا ان کی فہرست، مطلب جانتے ہی نہیں تو کیا لکھیں گے آپ؟ ہے کہ نہیں ہے؟ تو نہ جاننے کی فہرست نہیں بنا سکتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جو بھی چیز کوئی کہے کہ آقا نہیں جانتے، قرآن کی یہی آیت آ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ کیسے کہتے ہو آقا نہیں جانتے، جبکہ اللہ تو فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب تم جو نہیں جانتے تھے وہ سکھا دیا۔ یعنی کہ ہر وہ چیز جو نہ جاننا ہو کسی کے حق میں، آقا کے حق میں جاننا ہے، کیونکہ جو نہیں جانتے تھے سب سکھا دیا۔ یعنی کہ جیسے نہ جاننے کی ایک آپ کیا کہتے ہیں فہرست نہیں بنا سکتے، نہ جاننے کی فہرست نہیں بنا سکتے، ویسے ہی ہمارے آقا کے جاننے کی بھی فہرست نہیں بن سکتی، کیونکہ جو نہیں جاننا ہے وہ ہمارے آقا کے حق میں جاننا ہے، کیونکہ جو نہیں جانتے تھے اللہ فرماتا ہے سب سکھا دیا۔ تو فرماتا ہے محبوب تم جو نہیں جانتے تھے سب سکھا دیا۔ تو یقیناً ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کے سامنے کل کائنات کا علم، تمام انبیاء اور رسولان عظام کا علم ایسے ہی ہے جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ، اور ہمارے آقا کے علم کے، اللہ رب العزت کے علم کے سامنے ہمارے آقا کا علم ایسے ہی ہے جیسے کہ سمندر کے سامنے ایک قطرہ۔ حقیقت ہے ہمارے آقا کے علم کے سامنے کل انبیاء اور رسول کا علم ایک قطرے کی حیثیت رکھتا ہے، اور اللہ کے علم کے سامنے ہمارے آقا کا علم ایک قطرے کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کہ شان الوہیت اور شان مخلوقیت دونوں میں بڑا فرق ہے۔ چاہے جو بھی ہو جائے، مخلوق رہتا ہے، خالق وہاں پر بلا لیا جہاں کوئی نہیں جا سکتا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جو فاصلہ تھا، ایک شعر میں یاد آتا ہے کہ قرب کی حد گم ہوئی قوسین میں، جب ہوئی رب سے لقائے مصطفیٰ۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ کتنا قریب ہوئے، بلکہ جو حد ہے گم ہو گئی، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، او ادنا، یا اس سے بھی کم۔ اب کتنا کم سوچنے والے سوچتے رہیں۔ قرب کی حد گم ہوئی قوسین میں، جب ہوئی رب سے لقائے مصطفیٰ، وہاں پہنچے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ نے اپنے مخصوص بندے کی جانب وحی کی جو وحی۔ تو وہاں پر بھی بندگی اور معبودیت کا تصور کا جو فرق تھا باقی رہا۔ تو فرق تو بہرحال ہے۔ یہ اگر کوئی کہتا ہے کہ سنی لوگ نبی کے علم کو اللہ کے علم سے معاذ اللہ ملا دیتے ہیں، تو اس سے بڑا بہتان کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علم کے آگے ہمارے آقا کا علم ایسا ہی ہے جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ ہے کہ نہیں۔ اللہ کا علم غیر متناہی، ہمارے آقا کا علم متناہی۔ غیر متناہی مطلب جس کی کوئی سیما نہ ہو، جس کی کوئی حد نہ ہو، متناہی جس کی حد ہو۔ اللہ کا علم ازلی ابدی، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ ہمارے آقا کا علم ازلی ابدی نہیں ہے، اللہ نے دیا تو ہے، اللہ نے دیا تو ہے۔ تو فرق موجود ہے، اور ایک ذاتی ایک عطائی، تو فرق موجود ہے۔
آیت نمبر 66 میں اللہ پاک فرماتا ہے قال له موسیٰ هل اتبعوک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ جب ملاقات ہوئی حضرت خضر سے حضرت موسیٰ کی، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ جو نیک بات آپ کو بتائی گئی ہے اس میں سے آپ مجھے بھی سکھائیں، جو رشد و ہدایت کا علم آپ کو عطا کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ جو علم لدنی حضرت خضر کو حاصل تھا وہ تکوینی معاملات میں بھی انہیں علم لدنی حاصل تھا۔ علم ظاہر حضرت موسیٰ کے پاس تھا اور علم باطن حضرت خضر کے پاس تھا، اور جو حضرت خضر کے پاس تھا وہ حضرت موسیٰ کے پاس علم نہیں تھا، جو حضرت موسیٰ کے پاس علم تھا وہ حضرت خضر کے پاس نہیں تھا، جہتیں جدا جدا ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہوں، اجازت مانگی۔ اس سے سمجھیں کہ اسلام استاذ کا ادب کرنا ہمیں سکھاتا ہے، اور کیسے سکھاتا ہے، اور استاذ کا ادب کتنا زیادہ کرنے کا حکم دیتا ہے اسلام، کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کے اس قول کی حکایت کی ہے بغیر کسی تردید کے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ جب پچھلی امتوں میں سے کوئی بات، پچھلے انبیاء میں سے کسی نبی کا قول یا کوئی معاملہ اگر قرآن میں بیان کیا جائے اور اس کی تردید نہ کی جائے تو وہ اس امت کے لیے بھی ہوتا ہے، یہ اصول ہے۔ حضرت موسیٰ کے قول کو اللہ پاک نے نقل کی، یہ حکایت کی، اور فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا جا کر حضرت خضر سے کہ هل اتبعوک، کیا میں آپ کے ساتھ رہوں، اجازت مانگی، اجازت مانگی۔ یہ نہیں کہ میں رسول ہوں، اولو العزم رسولوں میں سے ہوں، اور یقیناً انبیاء کرام اور رسولان عظام سے بڑھ کر کے تواضع انکساری والا اور کون ہو سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے اجازت مانگی کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہوں، الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ تاکہ آپ سے جو آپ کو اللہ پاک نے رشد و ہدایت اور نیکی کا علم عطا کیا ہے اس علم سے میں کچھ سیکھ سکوں، آپ مجھے کچھ سکھائیں۔ پہلے اجازت مانگی۔ تو اس سے اساتذہ کا اور علماء کا ایک ادب سمجھ میں آتا ہے کہ جب بھی ان سے کوئی بات پوچھنی ہو یا جب بھی ان سے کوئی بات کہنا ہو تو چاہیے کہ اجازت لے کر کے ادب اور احترام کے ساتھ، اور ساتھ میں خاص طور سے یاد رکھیے گا استاذ خالی وہی نہیں ہوتا جو ہمیں مدرسوں میں پڑھاتا ہے، خالی وہی نہیں ہوتا، بلکہ جو ہمیں زندگی کے کسی بھی موڑ پر کوئی بھی علم کی بات سکھاتا ہے تو ہمارا استاذ ہے، اور اس کا ادب و احترام ہمارے اوپر ضروری ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا مشہور قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک بات سکھا دی میں اس کا غلام ہو گیا، وہ چاہے تو مجھے رکھے چاہے تو بیچ دے۔ یہ اساتذہ کا ادب و احترام تھا۔ ہمارے اولیاء صلحاء اور اسلاف سے یہ منقول ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کے گھروں کی جانب کبھی بھی پاؤں پھیلا کر کے لیٹتے نہیں تھے، اتنا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ استاذ کی جگہ پر جا کر کے بیٹھا نہیں کرتے تھے کبھی۔ اور یاد رکھیے علم تو حاصل ہو جاتا ہے، استاذ سکھا رہا ہے تو، لیکن نور علم ادب کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ مطلب جو بے ادب لوگ ہوتے ہیں یا اساتذہ کی تعظیم نہیں کرتے، ادب تو وہ علم تو سیکھ لیتے ہیں لیکن ادب یا نور علم انہیں حاصل نہیں ہوتا۔ نور علم انہی کو حاصل ہوتا ہے جو اپنے اساتذہ کا ادب کریں۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسا اولو العزم رسول جب پہنچتے ہیں آپ حضرت خضر کے پاس تو پہلے اجازت مانگتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، ڈائریکٹلی جا کر نہیں کہا کہ اللہ نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، بلکہ پہلے اجازت مانگی ہے۔ قال لہ موسیٰ، حضرت موسیٰ نے کہا هل اتبعوک، کیا میں آپ کے ساتھ رہوں، اجازت دیتے ہیں آپ، الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، تاکہ جو نیک باتیں آپ کو اللہ پاک نے سکھائی ہیں آپ ہمیں بھی سکھا دیں، آپ ہمیں بھی سکھا دیں۔ تو
اس سے ایک ادب سمجھ میں آتا ہے، علماء سے علم حاصل کرنے یا کوئی مسئلہ پوچھنے کا طریقہ سمجھ میں آتا ہے، سمجھ گئے؟ اس کے بعد آیت نمبر 67 ہے، فرماتا ہے قال، حضرت خضر نے جواب دیا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ اور اس کے بعد خود ہی وضاحت بھی کر دی وَكَيْفَ تَصْبِرُوا عَلَى مَنْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور آپ اس پر صبر کیسے کر سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہ ہو؟ میں کوئی ایسا کام کروں گا آپ کو لگے گا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ اور حضرت موسیٰ بڑے جلال والے تھے، ان کا جلال تو بڑا مشہور ہے نا، تو بڑے جلال والے تھے، تو حضرت خضر نے کہا کہ آپ کیسے صبر کر پائیں گے اس چیز پر جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہ ہو؟ لیکن میں یہ بات بتا چکا ہوں، کئی بار پھر بتا دوں کہ حضرت موسیٰ کا جو درجہ ہے، ان کا جو مقام ہے، حضرت خضر سے اتنا بڑا ہے کہ ہم اتنا تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنا سمجھ لیجئے گا، سمجھ گئے؟ یہ ان کے پاس اللہ کے حکم سے گئے کچھ سیکھنے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کا درجہ ان سے چھوٹا ہے، دونوں نبی ہیں، لیکن نبیوں میں بھی نہیں تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، ہم رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، منہم من کلم اللہ، بعض سے اللہ پاک نے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور بعض لوگوں کا درجہ سب سے بلند کیا۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں اس سے مراد ہمارے آقا ہیں، ہمارے آقا ہیں، سب سے درجہ بلند ان کا کیا گیا۔ تو ان میں بھی یہ درجے ہیں، حضرت موسیٰ کا درجہ حضرت خضر سے لاکھوں کروڑوں، بلکہ آپ کیا اس کو گنتی میں کہیے گا، ہمارے تصور سے بھی باہر ہے جو ان کا درجہ ہے، بڑا ہے حضرت خضر کے درجہ سے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کبھی کوئی بڑا بھی چھوٹے سے کوئی بات پوچھ لے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے چھوٹے کو کہ میں بڑا ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ یا مطلب تسامح ہو سکتا ہے کسی بڑے کی نگاہ وہاں تک نہیں پہنچے جہاں پر چھوٹے کی نگاہ پہنچ جائے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پہ آج کل ہوتا نہیں ہے کسی بڑے سے کوئی غلطی ہو جائے، یہ ہر پروفیشن میں ہوتا ہے، ہر پروفیشن میں۔ مثال کے طور پہ کوئی وکیل ہے، بڑا وکیل ہے، اس کو کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، اس کا اسسٹنٹ جو کچھ کہ اس کے دماغ میں کوئی بات آ جائے اور کہہ دے کہ اس کو بتا دے، تو اور پھر آ کر کے وہ کہتا ہے لوگوں سے اپنا مطلب اپنی دھاگ بٹھانے کے لیے کہ آج پتہ ہے سر کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، میں نے بتا دی، سر کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا یہاں پر، میں نے بتا دیا۔ ہر پروفیشن میں ہوتا ہے۔ یا کسی عالم سے کہیں پر کوئی تسامح ہو جائے، تسامح ہو سکتی ہے، عقل ہے تو، اور اگر کوئی چھوٹا شخص آ کر کچھ بتا دے تو جا کر کے وہ باتیں کرنے لگتا ہے، آپ کو پتہ ہے فلاں عالم بڑے عالم تھے، ان سے یہاں پہ ایسے ہو گیا تو میں نے پھر بتایا تو حضرت نے تسلیم کر لیا۔ حضرت یہ حالانکہ وہ ذکر کرے گا بڑے ہی ادب و احترام سے، لیکن ایک جو انانیت دل کے اندر چھپی ہوگی وہ ظاہر ہوگی۔ تو اگر کوئی بڑا کبھی اس سے کچھ مطلب ایسا ہے کہ کسی معاملے میں کوئی چھوٹا کی عقل وہاں پہنچ گئی جہاں پہ بڑے کی عقل نہیں پہنچ رہی ہے، تو اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ بڑا چھوٹا ہو گیا اور چھوٹا بڑا ہو گیا، بڑا بڑا ہی رہتا ہے، چھوٹا چھوٹا ہی رہتا ہے، سمجھ گئے؟ کوئی مطلب برسوں سے یہ سیے ہے، کوئی مطلب نیا بن کر کے آیا اور کوئی بات آ کر کے بتا دی کہ دیکھیں نا سر یہ ہوگا، تو پھر جا کر کے لوگوں کو سمجھانے لگے دیکھو فلاں سر جو تھے نا ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، میں نے بتا دی۔ تو یہ باتیں بالکل صحیح نہیں ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ کسی ایک بات کے سمجھ نہ آنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا، یا ایک بات سمجھ آ جانے سے کوئی بڑا بھی نہیں ہو جاتا، بڑا بڑا رہتا ہے، چھوٹا چھوٹا رہتا ہے۔ تو حضرت خضر نے کہا وَكَيْفَ تَصْبِرُوا عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے، اور آپ صبر کیسے کر پائیں گے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یہ ارشاد فرمایا قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا۔ سنیں اساتذہ کا ادب کیسے کرنا چاہیے، اور اساتذہ کی باتوں کا جواب کیسے دینا چاہیے۔
اور لہجہ کیسا رکھنا چاہیے، الفاظ کیسے ہونے چاہیے. سنیے گا، حضرت موسیٰ ہیں، جب حضرت خضر نے کہا کہ آپ صبر نہیں کر پائیے گا، اور جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں تو صبر بھی کیا کیجئے گا آپ، مطلب اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں فی ہے معافی، کہ آپ کیسے آپ جو ہے صبر کر پائیے گا. تو حضرت موسیٰ نے یہ کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. کیا ادب ہے، کیا احترام، ذرا دیکھیں، میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا، کسی حکم کی. تو مطلب اس کا پلٹ کر جواب دیا جا سکتا تھا کہ نہیں، ذرا آپ بتائیں. مطلب انہوں نے کہا کہ آپ صبر نہیں کر پائیے گا، اس کا جواب یہ ہو سکتا تھا کہ نہیں کہ اگر میں صبر نہیں کر پاؤں گا تو آپ سمجھا دیجئے گا. ہو سکتا تھا کہ اگر میں بظاہر کسی چیز کو دیکھ کر اعتراض کروں گا تو آپ کے پاس سیکھنے آیا ہوں نا، آپ سکھا دیجئے گا، بتا دیجئے گا کہ دیکھو حقیقت یہ ہے. لیکن یہ جواب نہیں دیا، بلکہ جواب کیا دیا کہ میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا، اور انشاءاللہ آپ ہمیں صبر کرنے والے پائیں گے، میں صبر کروں گا. اور آج اگر استاذ کوئی بات کہہ دے تو شاگرد، اگر استاذ نے ایک بات کہی تو شاگرد پلٹ کے دو بات کہے. آج دیکھیں نا اخلاق میں جو گراوٹ ہے، کردار میں جو زوال ہے، ادب نہیں ہے، علم تو ہے مگر نور علم نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ فقط ادب نہیں ہے، اساتذہ کا ادب نہیں ہے. اور مدارس میں تو پھر بھی غنیمت ہے، پھر بھی غنیمت ہے، حالانکہ وہ معاملہ نہیں ہے. پہلے کے زمانے میں کئی سارے، میں آپ کو واقعات انشاءاللہ بتاؤں گا. میں سوچ رہا ہوں کہ بات آ گئی ہے تو اگلی نشست اسی موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں کہ جو ہمارے علماء تھے، ہمارے اکابر تھے، اپنے استاذ کی نشست پہ جا کر کے کبھی نہیں بیٹھا کرتے تھے، کبھی نہیں بیٹھا کرتے. رات رات بھر اساتذہ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. استاذ نے کوئی کام کر دیا، بڑی یہ خوش دلی کے ساتھ اس کام کو انجام دے رہے ہیں. اور آج کچھ یہ ایسا ہو جائے کہ جس کرسی پہ استاذ بیٹھا ہے، اگر استاذ نہ ہو تو شاگرد اسی پر براجمان رہتا ہے. یہ مدارس کا حال ہے. باقی اسکولوں اور اساتذہ کا حال تو اللہ بچائے. باضابطہ اسکول کا کلچر ایسا ہو گیا ہے کہ اساتذہ کی ٹانگ کھینچی جائے، اساتذہ کا مذاق اڑایا جائے، یہ کلچر ہے وہاں کا. خاص کر کوئی نیا استاذ آتا ہے تو آپ جانتے ہیں مطلب طرح طرح کے ہتھ کنڈے آزمائے جاتے ہیں اور طرح طرح کے مذاق اڑائے جاتے ہیں. تو اور جو آپ دیکھیں گے کہ جو ادب خاص طور سے یہ ماں باپ کا بھی مدارس کے طلباء کے اندر ہوتا ہے، وہ اسکول کے اندر اس درجے کا ادب نہیں ہوتا، یا وہاں سے اس درجے کے اخلاق کی تربیت نہیں ہو پاتی. وجہ یہی ہے کہ اسکولوں میں علم تو سکھایا جا رہا ہے لیکن ادب نہیں سکھایا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ہے کہ جو اسٹوڈنٹ اور استاذ کا ایک جو رشتہ ہونا چاہیے نا، اس رشتے کا تقدس پورا پامال ہو چکا ہے. خاص کر عصری دانشگاہوں میں، اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں. اور یونیورسٹیز میں جو ہائر ایجوکیشن کے مراکز ہیں وہاں کا معاملہ تو اور بڑا ہے کہ نہیں. تو استاذ کے ادب سے، ان کی تعظیم سے علم تو حاصل ہوتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ نور علم بھی حاصل ہوتا ہے. ہمارے چچا تھے مولانا فضیل احمد ضیائی، اللہ پاک ان کی قبر پہ رحمت و انوار کی بارشیں برسائے. وہ تو پڑھاتے ہی تھے. رات میں ہم لوگ جب جاتے نا تو ان کے سر پہ تیل لگانے کی ان کو بڑی عادت تھی، تو سر میں تیل لگاتے. تو آپ کو پتہ ہے وہ اسی وقت بچے تیل لگا رہے ہیں اور پورا جو پڑھایا ہے آج نا رات میں دوہرا بھی دیتے تھے، رات میں دوہرا دیتے تھے، بچوں کو پھر سے پڑھا دیتے تھے وہی باتیں سب کچھ. تو اس سے دیکھیں ایک علم بھی حاصل ہو رہا ہے. بچے باضابطہ لائن لگا کے رہتے تھے کہ آج ہم کو حضرت کے پاس جانے دو، آج ہم کو حضرت کے پاس جانے دو. یہ حال تھا. اور آج بچے بھاگتے ہیں کہ کہیں مولانا صاحب کوئی کام نہ کر دیں یا استاذ کوئی کام نہ کر دیں. تو
اساتذہ کے ادب سے، ان کی خدمت سے علم بھی حاصل ہوتا ہے، نور علم بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو فرمایا، ذرا انداز دیکھیں کہ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا۔ حضرت موسیٰ نے کہا ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر حضرت خضر نے ایک شرط رکھ دی۔ قال، حضرت خضر نے کہا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو اپنے ساتھ رکھوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جب تک میں کوئی بات آپ کو میں بتاؤں نا، تب تک آپ کوئی سوال نہیں کریں گے، جب تک میں آپ کو خود سے نہ بتاؤں۔ آپ کچھ بھی دیکھیں، آپ کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے، سوال کرنے کا حق نہیں ہے۔ بتائیں تو، ایک مطلب اگر کوئی سیکھنے جاتا ہے تو سیکھنے کا سب سے پہلا زینہ کیا ہے؟ سوال کرنا۔ کیا کرنا؟ سوال کرنا۔ ارسطو کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو بڑا ابھارا کرتا تھا کہ سوال کرو، سوال کرو، سوال کرو، اور ساتھ میں یہ بھی کرتا تھا نا کہ اس کے شاگرد جب سوال کرتے تو وہ پورا جواب نہیں دیتا تھا کبھی، مطلب مطمئن نہیں کرتا تھا۔ سمجھتے ہیں نا ارسطو، ایرسٹوٹل جس کو کہا جاتا ہے انگلش میں، تو وہ اپنے شاگردوں کو کہتا تھا کہ سوال کرو، لیکن ان کے ذہن کو مطمئن نہیں کرتا تھا۔ تو ایک بار، دو بار، چار بار، 10 بار ایسا ہوتا رہا، تو ایک بار ایک شاگرد کو غصہ آ گیا، تو گیا اور کہتا ہے کہ وہ حضرت آپ نہ سوال پوچھنے کا کہتے ہیں لیکن جواب یہ پورا نہیں بتاتے، تو ہم بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جو علم کے رسیہ ہوتے ہیں، علم حاصل کرنا جن کی طلب ہوتی ہے، جب وہ کسی سوال کو حل کر لیں تو اس وقت جو سکون ملتا ہے نا، وہ سکون یقین جانے، یہ بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ بہترین سے بہترین غذاؤں میں نہیں ملتا۔ جو سکون کوئی لا ینحل مسئلہ کو حل کر کے ملتا ہے، تو کہتے ہیں ہمیں سکون نہیں ملتا، اور آپ جو ہے سوال کرتے رہتے ہیں کہ پوچھو پوچھو اور جواب نہیں دیتے۔ ارسطو نے جواب دیا تھا کہ میں تمہیں کبھی بھی مطمئن اس وجہ سے نہیں کرتا کہ تمہارے جو ذہن کی جو ایک طلب ہے، تڑپ ہے، وہ ختم نہ ہو جائے۔ اگر تم مطمئن ہو جاؤ گے تو تمہاری اپنی تحقیق وہیں پر رک جائے گی، اور اگر تم مطمئن نہیں ہوگے میرے جواب سے تو خود سوچو گے، خود غور کرے گے، تو تم غور کرو گے۔ اور علم حاصل کرنے کا جیسے پہلا زینہ سوال ہے، ویسے ہی اس کے بعد کے زینوں میں سے ایک زینہ یہ بھی ہے کہ خود سے تحقیق کیا جائے، غور کیا جائے اور خود سے کوشش کی جائے۔ تو لہٰذا میں اسی وجہ سے تمہیں جواب نہیں دیتا تاکہ تم خود اپنے ذہن کو بروئے کار لاتے رہو۔ تو سوال کرنا بھی ضروری ہے۔ اور کیا کہا جا رہا ہے؟ فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، کسی کے بارے میں آپ مت پوچھنا، حتیٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، جب تک میں خود نہ بتاؤں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ہر شرط مان لی، ہر شرط مان لی، ٹھیک ہے، میں آپ کی ہر شرط تسلیم کرتا ہوں، آپ کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ جو علم آپ کو دیا گیا ہے اس سے سیکھوں۔ اب اس کے بعد یہ واقعہ ہے کشتی کا، اور باقی تمام انشاءاللہ اگلی نشست ہم آپ کے سامنے بالتفصیل آگے کے واقعہ کو عرض کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اساتذہ کے ادب و احترام کے حوالے سے کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں مزید آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔